السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بچوں میں ٹونسلز کا ہونا۔ آپ نے بہت زیادہ یہ بیماری کا سنا ہوگا کہ ہمارے بچوں میں ٹونسلز ہو گئے ہیں، یہ ہمارے بچے کا جو ہے گلا بہت زیادہ خراب رہتا ہے۔ تو اس میں ہم ون بائی ون سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ٹونسلز کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں۔ جو ٹونسلز کی علامات میں سب سے زیادہ جو علامت دیکھنے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے جو تیز بخار کا ہونا، وہ جو ہوتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے آپ کے، دوسرا ہوتا ہے آپ کے کان میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور آپ کے دوسرا یہ اس میں علامت آتی ہے کہ آپ کو زکام کی شکایت رہتی ہے، یا آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ گلا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو فیور ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور جو بچوں میں زیادہ تر چیز دیکھنے میں آتی ہے ان کی نشوونما یا ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا کچھ اگر ٹونسل بہت زیادہ بڑے ہو جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر کچھ جو ٹونسلز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے پیک پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم فولیکولر ٹونسلائٹس کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بخار رہتا ہے اور آپ کے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو ٹونسلز کے جو بچے ہوتے ہیں یا ڈرٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب ٹونسل جو ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ یہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے، اگر بہت زیادہ آپ جنک فوڈ استعمال کر رہے ہیں، بازار کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کی جو ہے بہت اسپائسی فوڈز استعمال کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو یہ جو ہے ٹونسلز کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی جو ٹونسلز جو ہوتے ہیں نا، آپ کے قوت مدافعت کا جو ہے نظام کے طور پہ اس کا فرسٹ لائن ڈیفینس ہوتا ہے، مطلب آپ کے منہ کے اندر جو ہوتا ہے فرسٹ لائن ڈیفینس ہوتا ہے۔ مطلب آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، اگر کوئی بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن ہے اس کے اگینسٹ یہ گارڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں، مطلب انفیکشن کے اس سے پریونٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو اس میں جو ہوتا ہے یہ آپ کے جو ہے منہ کے اندر یہاں پہ گلے کے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس پہ، اور یہ نارمل جو ہے بالکل اوول سائز کے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ اگر ان پہ انفیکشن ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ٹونسلائٹس کہتے ہیں، ٹونسل کا انفیکشن کہتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی انفیکشن جب بھی ہوتا ہے تو اس میں یا بیکٹیریا یا وائرل جو بھی ہوگا، بیکٹیریا وائرس اٹیک کرے گا اس کے اوپر، فرسٹ لائن ڈیفینس کے اوپر، یہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو درپیش آ سکتی ہیں، یہ آپ کے بچوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب جو اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے، اب دیکھا گیا ہے کہ اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ آپ ہائیجین کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ناخن کو صاف کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جنک فوڈ جو ہے کولڈ ڈرنکس ہیں ان سے اپنے بچوں کو اوائڈ کروائیں، اسپائسی فوڈ یا بازار کے فوڈ زیادہ نہ کھائیں۔ ٹونسل زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہے وہ 3 سے 7 دن میں خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر تو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں پھر آپ کو آپ کے بچوں کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے۔ جو وائرل انفیکشن ہے اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اگر ٹونسل بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یا آپ کو سانس لینے میں بہت دشواری آ رہی ہے، ٹونسل اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کو رات کو آپ کو سانس میں دشواری کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، جس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں، تو اس میں ہم میڈیکل تھراپی سے اتنا وہ نہیں ہوتا، پھر ہم سرجیکل تھراپی کی طرف جاتے ہیں، اس کی ہمیں سرجری بھی کروانی پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹونسل کے بارے میں اویئرنیس کے طور پہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔